اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 6 to 9. پہلی آیت جو ہمارے پیش نظر ہے اس میں پروردگار عالم نے وضو، غسل اور تیمم ان تینوں موضوعات پر مختصراً گفتگو فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو لو. یہ ظاہر ہے کہ وضو کے اندر یہ دو بہت اہم چیزیں کہ جو واجبات میں شمار ہوتی ہیں کہ چہرے کو بھی دھونا ہے اور ہاتھوں کو بھی دھونا ہے. چہرے کو دھوتے ہوئے بس اجمال پر اکتفا کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، مگر ظاہر ہے کہ انسان فطرتاً اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو چہرے کی حدود اس کے لیے معین ہے کہ پیشانی کے اوپر جہاں بال اگ رہے ہیں وہاں سے وہ اگر دھونا شروع کرے اور تھوڑی تک دھو لے تو اس کو یہی مانا جاتا ہے کہ اس نے چہرے کو دھو لیا. اسی طرح چوڑائی میں متعلقہ حصے کو اگر دھو لیا جائے. مگر ہاتھوں کے دھونے کے معاملے میں یہ مشکل ضرور پیش آتی ہے کہ ہاتھوں میں اگر ایک طرف دیکھا جائے تو انگلیاں ہیں اور دوسری طرف کلائی ہے، اس سے اوپر کوہنی ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں تک دھونا ہے. لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ الی المرافق، کہ کوہنیوں تک دھو لینا ہے. اس بیان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈائریکشن کیا ہوگی دھونے کی یا پانی کس طرح سے بہانا ہے، اس کے بارے میں اس آیت میں کچھ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ سمجھایا یہ گیا ہے کہ جو حدود ہے ان کو سمجھ لو. چہرے میں اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھوں میں اس وضاحت کی ضرورت تھی. اب اس کے بعد جو فطری ایک طریقہ ہوگا کہ اگر کسی بھی شخص سے کہا جائے کہ یہاں سے یہاں تک دھونا ہے تمہیں، تو کس طرح سے وہ پانی ڈالے گا، وہ فطری طریقہ یہی ہوگا کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف پانی ڈالا کرے گا. تو وہی چیز یہاں پر ہے اور اس کی پھر وضاحت پھر روایات اہل بیت میں بھی ہمارے پاس ملتی ہیں. تو یہ ہو گئے دو معاملات دھونے کے کہ اگر وضو کرنا ہے تو چہرہ بھی دھونا ہے اور ہاتھوں کو بھی دھونا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے مسح کی بات کی کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، کہ سر کا مسح کرنا ہے اور پیروں کا مسح کرنا ہے. اب یہ جو سر کا مسح کرنا ہے اس میں با موجود ہے کہ بِرُؤُوسِكُمْ، جس سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ استدلال بھی فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کا اگر مسح کر لیا جائے تو وہ کافی ہے. اور جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ چیز قرآن کی اس آیت میں کہاں سے نکلے گی، تو امام نے کہا لمکان البا، کہ یہ جو با یہاں پر موجود ہے یہ بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح نہیں مانگا گیا بلکہ سر کے کچھ حصے کا مسح مانگا گیا ہے. تفصیلات پھر احادیث کے اندر مزید بیان کی گئی. تو ایک ہو گیا سر کا مسح، اور پھر اس کے بعد فوراً ہے وہ ارجلکم، پیروں کا مسح، الی الکعبین، یہ جو گٹے ہیں وہاں تک، ابھار جو ہوتا ہے وہاں تک، کہ انسان اس کو بھی مسح میں شامل کر لے. تو اب یہاں پر یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ پیروں کا بھی مسح کرنا ہے. جیسے کہ بالکل واضح ہے، اگر کسی بھی عربی سمجھنے والے انسان کے سامنے اس عبارت کو رکھا جائے اور کوئی تعصب نہ ہو تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں یہ مسح کی بات ہو رہی ہے. مگر بہرحال اس کے اندر جو عام برادران اہل سنت ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ یہاں پر پاؤں کے دھونے کی بات کی گئی ہے اور اس کو دور لے جا کر فغسلوا کے ساتھ تعلق اس کا جوڑتے ہیں. لیکن بہرحال قاعدہ یہی ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے اب عد کے اوپر عطف کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر جو عبارت ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ وضو کی ترکیب یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ کو دھونا ہے اور سر کا اور پیر کا مسح کرنا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، کہ اگر تم جنوب ہو جاؤ، یعنی اگر سیریمونیل انکلینلینس جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ انسان جنابت کی وجہ سے اگر اس نجاست کا سامنا کرے تو پھر وہ کیا کرے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ فَتَّحَّرُوا، کہ طہارت کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو پاک کرو. یہ پاکیزگی کیسے ہوگی اس کی تفصیلات یہاں پر نہیں دی گئی.
اس کی تفصیلات پھر ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے کہ غسل جنابت کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو طاہر اور پاکیزہ بنائے گا۔ پھر یہاں پر ایک ایکسیپشنل کلوز دیا گیا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم میں کوئی مریض ہے یا وہ سفر کی حالت میں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، اور یا وہ واش روم سے پاخانے سے فارغ ہوا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی خواتین سے یعنی اپنی ازواج سے قربت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، کہ پاک مٹی کے اوپر تمہیں تیمم کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس حصے کے اندر جو بتایا گیا اس میں کچھ کیسز وہ ہیں کہ جس میں وضو کے بدلے انسان تیمم کرے گا، اور کچھ کیسز وہ ہیں کہ جس میں انسان غسل کے بدلے تیمم کرے گا۔ فامسحوا بوجوہکم، اب اس کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس تیمم کے اندر کیا کرنا ہے۔ بوجوہکم یعنی اپنے چہرے کا مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ طریقہ تیمم کا اجمالی یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث ہی کے اندر آئیں گی کہ جس کے ذریعے سے پھر فقہ مرتب ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کا ایک تبصرہ ہے، خدا فرماتا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تمہارے لیے حرج نہیں چاہتا کہ تمہیں خواہ خواہ پریشان کیا جائے اور مشکلات میں ڈالا جائے، مگر ایک لاپرواہی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا یہ چاہتا ہے ولیکن یرید لیطہرکم، کہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے، تمہیں طہارت عطا کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے یعنی ان کو کنٹینیو کرے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 7، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو وعدہ تم سے اس نے لیا ہے، جب تم نے یہ کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ فطری طور پر انسان پروردگار عالم کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے خالق کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ فطری عہد ہے اور وعدہ ہے۔ اسی کو جب نبی کی نبوت کو قبول کر کے دین میں شامل ہونے کا اعلان ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وعدہ ایک اور انداز سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر خارج میں پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر اگر بیعت کرنے کا موقع مل جائے تو یہ اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ اب میں اطاعت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو فطری وعدہ ہو، دین میں داخل ہونے کی وجہ سے وعدہ ہو، عہد و پیمان ہو جو پروردگار سے کیا گیا ہے، پھر اس کی پاسداری بہرحال ضروری ہے۔ تو فوراً کہا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے بچو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں میں موجود جو خیالات ہیں، جو احساسات ہیں، ان سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 8، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم اللہ کے عائد کردہ فرائض کی تکمیل کے ذمہ دار اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہ رہو۔ یہ جو عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرنے کی بات ہے، جو کئی مقامات پر ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا، یہ پروردگار عالم کی ایک بہت اہم تعلیم ہے کہ اسلام عدل و انصاف چاہتا ہے، ظلم نہیں چاہتا، تا ان حد کہ ایون اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، جو فوراً بلا فاصلہ بات آ رہی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل اختیار کرو، هو اقرب للتقوی، وہی تقوی سے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا دوسری اقوام کے ساتھ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا ظلم والا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر بھی عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس عدل و انصاف کے تعلق کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہیں، یا فقط بدگمانی کی وجہ سے، بدزنی کی وجہ سے، جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اپنے غضب کے حوالے سے متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے، آیت نمبر 9، اس میں پروردگار فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ کہ یہ جو صاحبان ایمان ہیں یہ معصوم نہیں ہو گئے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی غلطیاں کر سکتے ہیں، کبھی لغزش ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ اعمال صالحہ کرتے رہے تو پھر اگر ان کی کوئی غلطیاں لغزشیں ہیں تو پروردگار ان کی پردہ پوشی کرے گا، ان کی مغفرت کرے گا، اور جو اچھے اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں ان کا اجر عظیم ان کا منتظر ہے۔ جو اگلی آیت ہے اس میں ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے، مگر وہ اگلے صفحے پر، تو انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔